نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت آدمی کا جو چہرہ ہے، آدمی کا رخ جو ہے بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے یا تھوڑا بہت مڑ بھی جائے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی کا چہرہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، نماز پڑھتے وقت آدمی کا چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ ہاں، جو اعلیٰ بنا ہوتا ہے جس میں وہ قبلہ کی سمت کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے اگر کسی کا چہرہ قبلے کی سمت سے 20 ڈگری تک پھرا ہوا ہو تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر 25 ڈگری تک اس کا چہرہ یا رخ اس کا پھر جائے قبلے سے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ 20 ڈگری تک اگر آدمی کا چہرہ قبلے کی رخ سے سمت سے پھرا ہوا ہے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ اگر 25 ڈگری تک اس کا چہرہ پھرا ہوا ہے قبلے سے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے، اور اگر فرض ادا نہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، نماز خراب ہو جائے گی۔ لہذا نماز پڑھتے وقت آدمی کا چہرہ بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے بڑے ہی گندے ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئلے کا کام کرنے والے، رنگ کا کام کرنے والے، اور اس کے بعد لوہے کا کام کرنے والے، ان کے کپڑے بڑے ہی گندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نماز پڑھتے وقت صفوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں، کلیم بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جناب میرے عزیز بھائیوں، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جس سے صفیں بھی خراب ہو جاتی ہوں، کلیم بھی خراب ہو جاتی ہے، ساتھ والے نمازی کے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ مناسب نہیں۔ کپڑوں کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اسی آدمی نے کسی دفتر میں جانا ہو، بینک کے اندر جانا ہو، کسی مینیجر سے ملنا ہو، کسی پولیس کے افسر سے ملنا ہو، فوج کے افسر سے ملنا ہو، تو آپ خود بتائیں، آپ خود دیکھیں وہ کس انداز سے، کیا ان کپڑوں سے جائے گا؟ کیا وہ میلے کپڑے، کالے کپڑے، رنگ والے کپڑے، کیا ان کپڑوں سے افسر کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ حالانکہ وہ جو افسر ہے کوئی بڑا مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی مالک نہیں، وہ ایک عام آدمی ہے، لیکن اس کی شایان شان یہ ہے کہ اس کے سامنے ان کپڑوں میں نہیں جائے گا۔ تو وہ جو اللہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے انسان کو کس قطرے سے بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا، کیا اس کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے ایسے کپڑے پہنے جائیں؟ یہ تو نماز کی بھی شایان شان نہیں نا۔ لہذا ایسے کپڑے جو گندے کپڑے ہوتے ہیں، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت جن لوگوں کی شلوار ٹخنوں کے اوپر ہوتی ہے، ٹخنوں کے اوپر یعنی کہ ٹخنوں سے نیچے گری ہوئی ہوتی ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ آدمی جس کی شلوار ٹخنوں سے بھی نیچے گئی ہوئی ہے، وہ جگہ، اس کا وہ حصہ پاؤں کا جہنم میں جلے گا۔ تو میرے عزیز بھائی، ٹخنوں سے نیچے شلوار کا ہونا یہ حرام ہے۔ عام حالت میں بھی ٹخنوں کا، یہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے ہونا یہ حرام ہے، اور حرام فعل اگر نماز کے اندر کیا جائے تو بطریق اولا حرام ہے۔ تو لہذا یہ ٹخنوں جو شلوار جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نیچے رکھے گا تو اس کی نماز جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہوگی۔ لہذا یہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کے پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے، عورت کی تصویر ہے، مرد کی تصویر ہے، شیر کی تصویر ہے، چیتے وغیرہ کی، باغ وغیرہ کی تصویر ہے، کیا اسے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر پیچھے تصویر بنی ہوئی ہے پھر جو اس کے پیچھے نماز آدمی پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی اپنی ہو جائے گی۔ لیکن اس کی تصویر اس کے شرٹ کے آگے بنی ہوئی ہے، پھر اس کی اپنی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے کپڑے پہن کر جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں، شیر کی، کتے کی، یا انسان کی، مرد کی، عورت کی، یا باز وغیرہ کی، ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میرے کپڑے تو ناپاک ہیں لیکن نیت میری صاف ہے، تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے عزیز بھائی، ایسے نماز نہیں ہوگی۔ نیت کا معاملہ کہ نیت اس کی ٹھیک ہے تو کپڑے اس کے اللہ معاف فرمائے گندے ہیں یا پلید ہیں، تو جیسے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، ایسے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ کپڑوں کا پاک ہونا یہ فرض ہے۔
کپڑوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. اگر کپڑے پاک نہیں ہوں گے، ناپاک ہوں گے، تو پھر نماز آدمی کی نہیں ہوگی. آگے مسئلہ یہ ہے، وضو ٹوٹنے کے بعد ایک آدمی پہلے صف میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، آپ پیچھے 10-12 صفحے ہیں یا 5-6 صفحے ہیں، اس کا پیچھے سے آگے سے نکل کے پیچھے جانا بڑا مشکل ہے. وہ شرم کے مارے نماز پڑھتا رہا، آخر تک اس نے مکمل نماز پڑھی. اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو میرے عزیز بھائیو، وہ آدمی جو بالکل آگے کھڑا ہے یا دوسری صف میں کھڑا ہے، وضو ٹوٹ جانے کے بعد وہ دوبارہ وضو نہیں کرتا، شرم کے مارے کھڑا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو وہ نماز ختم کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے نماز اپنی لوٹا لے، دوبارہ وضو کر کے نماز اپنی لوٹا لے، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوئی. جب دوبارہ نماز ادا کرے گا تو اس کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اگر کسی آدمی کو پیشاب سخت آیا ہوا ہے، چھوٹا پیشاب ہے یا بڑا پیشاب ہے، اس کو سخت آیا ہوا ہے، تو پہلے نماز پڑھے یا پہلے پیشاب کرے؟ میرے عزیز بھائی، اگر کوئی آدمی کو سخت پیشاب آیا ہوا ہے تو نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ ہوگی. پہلے پیشاب پخانہ کرے، اس کے بعد آرام سکون سے نماز پڑھے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کے آگے اگر جوتے ہوں تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نمازی کے آگے اگر جوتے ہوں نماز اس کی تو ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جوتے آدمی کے پیچھے ہونے چاہیے. اگر آگے بھی رکھے ہوئے ہوں تو نماز اس کی ہو جائے گی. جیسے ایک آدمی مجھے کہہ رہے تھے قاری صاحب کہ جوتے آگے ہوں نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ نماز ہو جاتی ہے. وہ کہنے لگا کہ اگر جوتے آگے ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور میں نے اس کو کہا کہ اگر جوتے پیچھے ہوں تو جوتے نہیں ہوتے. تو لہٰذا میرے عزیز بھائی، جوتے آگے ہوں، ڈبہ پڑا ہوتا ہے اسپیشل طور پر، اس میں آگے جوتے پڑے ہوئے ہوں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، نماز اس میں خراب نہیں ہوتی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ گھریلو سامان سامنے پڑا ہوا ہے، چارپائی ہے، بستر ہے، کمبل ہے، برتن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. تو گھر میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو گھریلو سامان جو آگے پڑا ہوا ہوتا ہے، کیا اس حالت میں نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اس حالت میں نماز ہو جائے گی. چارپائی ہے، کمبل ہے، بستر ہے، رضائی وغیرہ ہے، برتن وغیرہ آگے پڑے ہوں تو اس حالت میں نماز آدمی کی ہو جاتی ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، کہ عشاء کی نماز ہے، اگر کوئی آدمی لائٹیں نہیں جلاتا تو اندھیرا ہے تو نماز پڑھتے نماز نہیں ہوگی. نہیں میرے عزیز بھائی، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، اجالے میں تو ہر آدمی کہتا ہے اس کو مسئلہ نہیں پوچھتا. یہ اندھیرے کی بات ہے، اندھیرے میں نماز پڑھنے سے نماز آدمی کی ہو جاتی ہے. اندھیرے میں نماز پڑھنے سے آدمی کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اتنا اندھیرا کپ ہونا کہ اپنا جسم بھی نظر نہ آئے یہ مناسب نہیں. لیکن اندھیرے میں اگر جو نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی. آگے مسئلہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت کیا اندھیرا ہونا ضروری ہے؟ میرے عزیز بھائی، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تہجد کے وقت جو ہے یہ نماز جو ہے یہ اندھیرے میں ضرور پڑھنی چاہیے. نہیں میرے بھائی، ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو تہجد کا مسئلہ ہے کہ اندھیرے میں ہونا چاہیے. فرض کریں آج ماشاءاللہ وہ اللہ کا نبی کا گھر ہے، مدینہ المنورہ ہے، مسجد حرام ہے ماشاءاللہ، اس میں ہر وقت لائٹیں جلتی رہتی ہیں، تہجد کے وقت بھی روشنی ہوتی ہے جیسے دن چڑھا ہوا ہوتا ہے. اگر اندھیرے میں نماز پڑھنا ضروری ہے پھر مسجد نبی میں تو تہجد کی نماز ہوگی نہیں ادا ہوگی نا، مسجد حرام میں بھی تہجد کی نماز ادا نہیں ہوگی. تو ایسا مسئلہ ہے کہ آج کل جو ہماری مسجدیں ہیں یہاں بھی بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی نماز تہجد کے اندھیرے میں ہی ہوتی ہے، اگر کوئی بعد میں پیچھے سے آدمی آیا اس نے آ کے لائٹیں جلا دی تو کیا اس کی نماز ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، یہ تہجد کی نماز کا جو تعلق ہے یہ وقت کے ساتھ ہے، اندھیرے کے ساتھ نہیں. اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے کہ اس کا وقت ہو تو نماز ہو جائے گی، اندھیرا ہو یا نہ ہو نماز ہو جاتی ہے. اور یہ کہنا کہ ضروری ہے اس کو اندھیرے کے اندر پڑھنا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جو تہجد کی نماز کا وقت ہے، جب وقت ہو جائے تو چاہے لائٹیں جلی ہوئی بھی ہوں تو نماز تہجد کی ہو جائے گی، اس کے لیے اندھیرا کرنا ضروری نہیں ہے. آگے مسئلہ یہ ہے کہ سامنے آگ جل رہی ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سامنے آگ جل رہی ہو تو وہاں ایسے نماز پڑھنا مکروہ ہے. بعض علماء نے جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں، محدثین یہی فرماتے ہیں کہ سامنے آگ جل رہی ہو تو ایسے نماز پڑھنا مکروہ ہے. بعض مساجد میں دائیں بائیں گیس کے وہ ہیٹر وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، وہ بہترین طریقہ ہے، دائیں بائیں ہونے چاہیے. اگر سامنے
وہ گیس کا بندوبست ہوگا آگ کا، تو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے گھر میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ میرے عزیز بھائی، غیر مسلم جو ہے اس کا جو باغیچہ وغیرہ ہے یا گھر کا صحن ہے اس میں ظاہری گندگی نہیں لگی ہوئی، ظاہری کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، اور وہ کپڑا بھی آپ کو دیتا ہے صاف کپڑا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس جگہ پہ نماز آدمی کی ہو جائے گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔